آج کل میں تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد کے لیے لکھی گئی 11 کتب میں سے ایک کا مسودہ پڑھ رہی ہوں۔ اس کتاب میں اعظم معراج نے تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے لکھے گئے عہد حاضر کے صحافیوں، دانشوروں، اینکر پرسنز اور مذہبی، سماجی و سیاسی شخصیات اور ریاستی عہدیداروں کو لکھے گئے ہزاروں خطوط میں سے منتخب خط شامل کیے ہیں۔ اس کتاب میں میرے نام بھی ایک خط کا ہونا مجھے تاریخ کا حصہ ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ آپ بھی یہ خط سنیں۔ تحریک شناخت کے بانی رضاکار جناب اعظم معراج کی ایک تحریر، کئی خط، ایک متن میں سے ایک خط جو 12 دسمبر 2019 کو انہوں نے میرے نام لکھا، اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ان کی زبانی سنیے۔ سائمہ انور، رضاکار تحریک شناخت گجرانوالہ۔ بچے جیتی رہو۔ سائمہ انور، جب سے آپ تحریک شناخت سے جڑی ہیں تب سے لے کر اب تک آپ کی تحریک شناخت کی فکر کو پھیلانے کی ہر کوشش قابل قدر ہے۔ گو کہ تحریک شناخت کے تمام رضاکار، مثلاً اگر ہم اسکردو سے شروع کریں تو نیاز علی، جو اسکردو میں ملنے والے ہر پاکستانی و غیر پاکستانی مسیحی کو کتاب شہدائے وطن دکھاتا ہے۔ پھر ٹیکسلا میں جاوید مسیح، پاسٹر جاوید اور خاص کر پرویز ایم نذیر، جنہوں نے واہ کینٹ اور ٹیکسلا کے گھر گھر میں اس فکر کو پہنچانے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ پھر ہم شہر اقتدار میں دیکھیں تو ولیم برادرز کی جلائی گئی شمع جب سے شہباز چوہان نے تھامی ہے، اب وہ راولپنڈی، اسلام آباد کے رضاکاروں رچرڈ جیمز، شیرون جیمز، خالد ایمینول، یونس شکیل، سہیل رنداوا، بابر گوشی اور اپنے دیگر ساتھیوں کو جس طرح اس کام میں مصروف عمل رکھتے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ سیالکوٹ میں مسز فرحان اور مسٹر فرحان اپنی ادارتی مجبوریوں کی بدولت، حالانکہ سی ٹی آئی اسکول میں رہتے ہوئے وہ مسیحی بچوں کے عزم و حوصلے بلند کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ روشنی کی شمع مزمل کو تھما چکے ہیں جو اپنے محدود وسائل سے اس کرن سے اجالا بنانے میں مگن ہے۔ اس کے بعد لاہور میں فادر عنایت برنارڈ نے اس پیغام کو گھر گھر میں پہنچانے کا کار خیر جاری رکھا ہوا ہے۔ ادارے کے نظم و ضبط میں رہتے ہوئے وہ اپنی بساط سے بڑھ کر اس فکر کو پھیلا رہے ہیں۔ کمانڈر میتھیوز لاہور کے ساتھ پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں اپنی اس اجتماعی وراثت کو بانٹتے پھر رہے ہیں۔ کرنل عظیم شاید پاکستان بھر میں واحد شخص ہیں جو لاہور ڈیوسیس چرچ آف پاکستان کو بطور ادارہ اس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ساجد سراج نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، لیکن وہ اسے جاری نہ رکھ سکے، حالانکہ یہ ایک بے ضرر پروگرام ہے جو کسی کے بھی ذاتی و ادارتی مفادات سے متصادم نہیں ہوتا۔ کرنل ایلبرٹ صاحب کی لاہور منتقلی لاہور کی مسیحیوں کے لیے خوش آئند ہوگی، کیونکہ اس تحریک کے لیے ان کا خلوص اس حد تک ہے کہ وہ مسیحی اداروں کے بہت سے ایسے لوگوں سے بھی جا کر اجتماعی بھلائی کے لیے درخواست کر لیتے ہیں جن لوگوں کا ان کی اپنی روزمرہ سماجی و معاشرتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد فیصل آباد میں عارف گلزار اور ایلبرٹ برکت اس اجتماعی پیغام خود آگاہی کو فیصل آباد کے گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں۔ طاہر نوشاد بھی اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور اس طرح فادر بونی مینڈس بھی اپنی ضعیفی اور ادارے کی عدم دلچسپی کے باوجود اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ حیدرآباد میں عزت مآب بشپ سیمسن شکردین نے ایک ہی کوشش سے اس پیغام کو کراچی کے علاوہ سندھ بھر کے کیتھولک گھرانوں تک پہنچانے کا انتظام کر دیا ہے۔ ان کی یہ کوشش میرے اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ ہمارے مذہبی لوگوں کی معمولی سی کوششیں پاکستانی مسیحیوں کی زندگیوں میں فکری انقلاب لا سکتی ہیں، جو پھر دیگر انقلابات مثلاً شعوری، تعلیمی، معاشی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ حیدرآباد میں ایشلے فاروق کا اضافہ تحریک کے لیے اثاثہ ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی ذاتی دلچسپی کی بدولت چرچ آف پاکستان حیدرآباد کو اس فکر کو پھیلانے کے لیے متحرک کر دیا ہے۔ کراچی میں نے امتیاز گل، شمیم خورشید اور سردار امجد کے مشورے سے یہ نوجوان ورگلاؤ پروگرام شروع کیا۔ پھر میرے دوست الیاس صنم، کلیرنس گل، لارنس یونس بھٹی و بیگم شمیم لارنس اس کا حصہ بنے۔ لارنس، جس نے اپنے اسکول کے نصاب میں تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد کے لیے لکھی گئی کتب کو سب سے پہلے شامل کیا، پاکستان بھر میں وہ پہلے ایسے مسیحی ہیں۔ اس طرح 22 سال پہلے جو کام الیاس صنم نے اپنے ذمہ لیا تھا، اب یہ ذمہ داری ان کے جوان سال بیٹے سلویسٹر صنم نبھا رہے ہیں اور خوب نبھا رہے ہیں۔ عزت مآب کارڈینل صاحب کی ہلا شیری سے فادر اینتھنی ابراز نے اپنے علاقے میں ایک پروگرام منعقد کیا۔ اس تقریب سے ریاست رضا اس فکری تحریک میں شامل ہوئے، اور تب سے وہ اس فکری تحریک کے اغراض و مقاصد کے لیے لکھی گئی کتب کے ذریعے اس پیغام کو شہر کے ہر کونے میں پھیلانے میں کوشاں ہیں۔ ریاست اپنی دیگر مصروفیات میں بھی کوئی نہ کوئی پہلو اس پیغام کو پھیلانے کا نکال ہی لیتے ہیں، اور خوب نکالتے ہیں۔ ایاز مورس کتاب پڑھ کر آئے اور کتابیں پڑھنے اور بانٹنے میں مگن، اور اپنی صحافیانہ اور دیگر خوبیوں کو اس مشن کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔
نیاز جوزف باقاعدہ اعلان کر کے اس تحریک کا حصہ بنے اور ان کی ماہر فوٹوگرافر اور موسیقار کی خوبیاں اس کام کے لیے 24 گھنٹے دستیاب ہیں۔ آرتھر برکی آرتھر صاحب اس مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے کئی کالم اور رپورٹیں شائع کر چکے ہیں۔ آرتھر برکی کی بدولت اس تحریک میں شامل ہونے والے پاسٹر شہزاد بخش اپنی سیاسی اور مذہبی حیثیت کو استعمال کر کے اس مشن کے لیے گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بردر شاول بھی اس پیغام کو پھیلانے کو فرض سمجھتے ہیں۔ یونس نواب ہر وقت اس تحریک کے لیے دستیاب و تیار۔ رولینڈ ڈی سوزا اس فکر کے دائی۔ فادر طارق اس میں شامل۔ سہیل خرم اس تحریک کا ہر وقت تیار رضاکار۔ وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو، اقبال خورشید، رانا آصف اپنے ہی ڈب سے اس میں شامل۔ مشل معراج کی مشقت سے یہ فکر انگریزی پڑھنے والوں تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ اندرون سندھ میں رنچھل داس کوہلی کے بعد سرون کمار بیل نے بھی اپنی دیگر خدمات کے ساتھ اس فکر کو بھی اپنایا ہے، اور خاص کر رنچھل داس کوہلی نے تو تحریک اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اندرون سندھ کے ہر گوٹھ میں اس آگاہی مہم کے پیغام کو پھیلانے کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ غیر مسلم پاکستانیوں کے سیاسی مقدمے نامی کتابچے کے سندھی ترجمے کو بہت مؤثر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ وطن عزیز کے بعد دیار غیر بسنے والے اس تحریک کے رضاکاروں میں سب سے پہلے برطانیہ میں شمیم جارج اور جوزفین شمیم جارج نے یہ شمع روشن کی۔ اب اس میں کئی لوگ شامل ہیں، جن میں سب سے نمایاں جان باسکو اور اب ان کے حلقہ احباب کا ہر پاکستانی مسیحی براہ راست اس میں شامل ہے۔ مورس جان پوری تندہی سے اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ کیمرون نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ سرفراز تبسم انتہائی خلوص سے اس میں شامل ہیں۔ پاسٹر عرفان اپنی مذہبی حیثیت کو استعمال کر کے اس پیغام کو پھیلانے میں کوشاں ہیں۔ فرانس میں ڈاکٹر اعظم گل اس فکری تحریک کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور مستقبل کے لیے بھی ان کے حوصلے بلند ہیں۔ کینیڈا میں میجر جوشوا کیپٹن سلامت کے بعد ڈینیل نعمت صاحب نے اس پیغام کو پھیلانے کی ٹھان لی ہے۔ امریکہ کے فرحان اسرار بھائی کے بعد شہزاد انجم نے اس قافلے میں شمولیت اختیار کی۔ آسٹریلیا سے انصر اسحاق اور اسٹیفن جان اس فکر کو پھیلانے میں کوشاں ہیں۔ کرنل البرٹ نسیم اور میرے مسلسل ترغیب دینے پر عمران جولین اور ان کی ٹیم کے بیکی آسٹن اپنے ادارے والوں سے چوری چھپے پاکستانی مسیحیوں کی آنے والی نسلوں کو اس خود شناسی کو پہنچانے میں کوشاں ہیں، لیکن پالیسی سازوں کو شاید خود آگاہی سے خود انحصاری کی طرف لے جانے والی یہ فکر نہ صرف کھٹکتی ہے، بلکہ پتہ نہیں کیوں وہ پاکستانی مسیحی نوجوانوں اور پاکستانی مسیحیوں کو اس قابل فخر شناخت کو اجاگر کرتی معلومات کے درمیان دیوار بنے ہیں۔ گو کہ دنیا بھر میں پھیلے اس تحریک کے رضاکاروں کا خلوص و جذبہ قابل قدر ہے، لیکن خواتین کا اس فکری تحریک کے لیے خلوص حیران کن ہے، جس میں سب سے پہلے نورین سنبل کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس کی سوچ اور پھر انیشیٹو سے ان کے ٹی وی پروگرام سفر شناخت اعظم معراج کے ساتھ کی بدولت یہ فکر نہ صرف فلم بند ہو کر تاریخ کے لیے محفوظ ہو گئی، بلکہ ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ اسی طرح میاں چنو میں زری منور اس فکری تحریک میں شامل ہوئیں۔ وہ دن رات اپنے گاؤں امرت نگر کے مسیحیوں کی موجودہ اور آنے والی نسلوں میں یہ پیغام پھیلانے میں کوشاں ہیں، لیکن کمال بے حسی ہے مذہبی، سماجی اور سیاسی لوگوں کی، جو اس جوان سالہ خاتون کا ہاتھ بٹانے کو تیار نہیں، جو ان کے بچوں کے بہتر مستقبل اور ان کے لیے وطن عزیز میں عزت سے جینے کے اسباب پیدا کرنے میں کوشاں ہیں۔ اس کے بعد سماب آصف نے کراچی سینٹ پیٹرک کالج میں شمیم خورشید کی ہدایات اور اینتھنی فلیکس کی مدد سے جس طرح کالج کے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر طالب علموں اور طالبات کو متحرک کیا ہوا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ سماب آصف اپنی دیگر سماجی بھلائی کے کاموں کی مصروفیات میں سے بھی کوئی نہ کوئی پہلو اس بات کا نکال لیتی ہیں کہ جسے تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد کو اجاگر کیا جا سکے۔ گو کہ اس خط میں بیان کیے گئے اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اس تحریک کے دیگر گمنام یا جس کسی کا میں نام بھول گیا ہوں، رضاکار قابل قدر اور قابل تحسین ہے، لیکن جس طرح آپ اور آپ کی ساتھی مہوش ریاست گل ہمارے معاشرے اور سماج کے معروضی حالات میں رہتے ہوئے اس مشن میں جٹی ہوئی ہیں، وہ انتہائی حیران کن اور قابل قدر ہے۔ آپ اپنی بساط سے بڑھ کر اس فکر کو پھیلانے میں حصہ ڈال رہی ہیں۔ آپ کا اس تحریک کے مقصد کے لیے خلوص بے مثال ہے اور جرأت کا بیان نہیں، کیونکہ خواتین کے لیے ہمارے معاشرے میں کوئی بھی کام کرنے کے مواقع محدود ہیں۔ ایسے میں عام روٹین سے ہٹ کر کوئی کام سر انجام دینا بہت ہی دلیری کا کام ہے۔ آپ دونوں کا اپنے کالج میں جہاں صرف 30 طالبات مسیحی ہیں اور انتظامیہ اور اساتذہ سارے غیر مسیحی، پہلے طالبات کو فکری نشست کے لیے قائل کرنا، ان کو کتب دینا، پھر انتظامیہ سے اجازت لے کر ان سے فکری نشست کا انعقاد کرنا نے تو مجھے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے معروضی حالات کے مطابق یہ ایک بہت ہی بڑا انقلابی قدم ہے، اور بغیر کسی کو ناراض کیے ایسا انقلابی قدم اٹھانے کے لیے اپنے مقصد سے لگن کے ساتھ ساتھ فہم و فراست، تدبر اور حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس فکری نشست کے انعقاد کے لیے آپ کو ڈھیروں مبارکباد۔ یقیناً جن طالبات کو آپ نے خود آگاہی و خود شناسی کا سبق دیا ہے اور کتابی شکل میں
انہیں شان سبز و سفید کی صورت میں پاکستانی مسیحیوں کی وراثت منتقل کی ہے، وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اثرات نسلوں تک منتقل ہوتے رہیں گے، کیونکہ خود شناسی سے بڑا کوئی علم نہیں اور اپنے آپ سے لا علمی سے بڑی جہالت کوئی نہیں۔ آپ نے آج کی بہن بیٹیوں کو جس طرح خود آگاہی سے متعارف کروایا ہے، وہ 30 گھرانوں سے ہوتی ہوئی آگے نسلوں تک منتقل ہوگی، کیونکہ آج کی بہن بیٹیاں ہی کل کی مائیں ہوتی ہیں اور ماؤں کا قوموں کی تعمیر و تشکیل میں کلیدی کردار ہوتا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر ہی ڈپریشن ہو جاتا ہے، آپ نے اتنی لگن سے ایسے ادارے میں فکری نشست منعقد کی جہاں عموماً اس کا تصور بھی محال ہے۔ ایک طرف یہ جذبہ اور ایک طرف ہمارے اپنے مسیحیوں کے اپنے تعلیمی اداروں کے ذمہ داران، جو اپنے اداروں میں میرے اور ہمارے دیگر رضاکاروں کے مسلسل توجہ دلانے کے باوجود اپنی یہ اجتماعی وراثت اپنے ہی بچوں کو منتقل کرنے میں مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ ایک حیران کن رویہ ہے۔ خیر، اس کے علاوہ جس طرح محنت اور لگن سے مہوش گل نے ان کتب کو اپنے اسکول دی ہائر اسکول سسٹم فرانسس آباد گجرانوالہ کے کورس کا حصہ بنایا ہے، یہ بھی ایک تاریخی کام ہے۔ اور پھر جب کوئی آپ کو بحیثیت لیکچرار آپ کی کامیابیوں کو سراہنے کے لیے اپنے ٹی وی پروگرام میں مدعو کرتا ہے، وہاں بھی آپ اپنی انفرادیت کو پس سے پشت ڈال کر پاکستانی مسیحیوں کی اجتماعی شناخت کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ جذبہ انتہائی قابل ستائش اور متاثر کن ہے۔ اب آپ نے جو ہفتہ وار فکری نشستوں کا اہتمام کیا ہے، یہ ایک اور انقلابی قدم ہے اور امید ہے کہ اس کے اثرات گجرانوالہ سے نکل کر پاکستان بھر میں پھیلیں گے۔ آپ دونوں اور تحریک شناخت کے دیگر رضاکاروں کی ان کوششوں سے جہاں مجھے ایک توانائی اور حوصلہ ملتا ہے، وہیں پاکستانی مسیحیوں کے سماجی، سیاسی اور مذہبی رہنمائی کے دعوے داروں، جن کے پاس وہ پلیٹ فارم ہیں جن کو استعمال کر کے ہم صدیوں کے نتائج دہائیوں کے سالوں کے مہینوں کے دنوں میں حاصل کر سکتے ہیں، ان کے رویوں سے اداسی بھی چھا جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس اجتماعی خود آگاہی کے پیغام اور پاکستانی مسیحیوں کی نوجوان نسلوں کے بیچ دیوار بنے ہوئے ہیں، جبکہ یہ ان کے بچوں اور ان کی نسلوں کے لیے بھی پاکستانی معاشرے میں عزت سے جینے کے لیے اتنا ہی ناگزیر ہے جتنا کسی عام پاکستانی مسیحی کے لیے۔ خیر، یہ ایک ایسا المیہ ہے جس پر مجھے اپنی توانائی ضائع تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسے رویے سوچنے پر تو مجبور کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں کچھ دن پہلے میں نے عزت مآب کارڈینل جوزف کورٹ صاحب کو خط بھی لکھا ہے، وہ میں آپ دونوں کو بھی بھجواتا ہوں۔ ان رویوں کو سمجھنے کے لیے وہ خط ضرور پڑھیے گا۔ باقی آپ دونوں کو اس تاریخی کام کو سر انجام دینے کے لیے بہت بہت مبارکباد قبول ہو۔ مستقبل کے لیے نیک تمنائیں۔ والسلام، اعظم راج، رضاکار تحریک شناخت۔